جس میں 8 دعائیں اور منقبتیں اہل بیت موجود ہیں۔ السلام علی الحسین یا زہرا یا زہرا ابو الفضل ابو الفضل لبیک یا حسین السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض۔ جلد ہی بک کر لیجئے اپنی ڈیوائن ڈور بیل۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته۔ اللهم صل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية النقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ صلوات انسان نمازیں پڑھ کے بالکل چارج ہو جاتا ہے، تو چارج ہونے کے بعد اتنی ہلکی پھلکی صلوات، وہ بھی پہلی مجلس میں، ابھی 4 مجلس اور بھی پڑھنا ہے، ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال ایام عزا ہیں، اس کی مناسبت سے چند اشعار پہلے آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ اپنے معروضات کو بیان کروں گا۔ عزا خانہ سجایا جا رہا ہے، عزا خانہ سجایا جا رہا ہے، یہ گھر جنت بنایا جا رہا ہے، یہ گھر جنت بنایا جا رہا ہے، اور جو حر جیسا مقدر چاہتے ہیں، جو حر جیسا مقدر چاہتے ہیں، انہیں اب بھی بلایا جا رہا ہے، انہیں اب بھی بلایا جا رہا ہے، اور سجا کر تعزیے کے ساتھ پرچم، سجا کر تعزیے کے ساتھ پرچم، وفا کیا ہے سکھایا جا رہا ہے، وفا کیا ہے سکھایا جا رہا ہے، اور غم کرب و بلا کو یاد کر کے، غم کرب و بلا کو یاد کر کے غم دنیا بھلایا جا رہا ہے، غم دنیا بھلایا جا رہا ہے، اور علم پر پھول کی مالا سجا کر، علم پر پھول کی مالا سجا کر، علم پر پھول کی مالا سجا کر، یہ جیتے ہیں بتایا جا رہا ہے، یہ جیتے ہیں بتایا جا رہا ہے، اور ہے جاری کربلا کا ذکر ہر سو، ہے جاری کربلا کا ذکر ہر سو، ضمیروں کو جگایا جا رہا ہے، ضمیروں کو جگایا جا رہا ہے، تبرک بٹ رہا ہے مجلسوں میں، تبرک بٹ رہا ہے مجلسوں میں، طعام خلد کھایا جا رہا ہے، طعام خلد کھایا جا رہا ہے، اور خریدی جا رہی ہے، خریدا جا رہا ہے روز جنت، خریدا جا رہا ہے روز جنت، جو اشک غم بہایا جا رہا ہے، جو اشک غم بہایا جا رہا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔
الحمدللہ اشعار پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہید کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال آپ حضرات آمادہ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر اور واجب الاحترام سامعین کرام، جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے آج حاصل کیا، یہ سورہ مبارکہ حشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 7، جس میں اللہ تعالیٰ اس ایک آیت میں ایسا لگتا ہے کہ اپنے پوری قرآن کی آیتوں کا میسج ایک ساتھ سمیٹ کر دے دیا ہے، اور وہ یوں کہ ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، یعنی میرا رسول جو بھی تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور یاد رکھو جس چیز سے میرا رسول روک دے اس سے باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ کے حکم کی پرواہ کیا کرو، اللہ کے حکم کی پرواہ کیا کرو، ان اللہ شدید العقاب، اور اگر خدا نخواستہ تم نے اللہ اور رسول کے حکم کی پرواہ نہ کی تو یاد رکھو کہ اللہ بہت شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جیسے اس ایک آیت میں اپنی 6236 آیتوں کا ایک جا خلاصہ کر کے ایک ایسی جامع آیت بنا دی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کے بارے میں کہا کہ یاد رکھو میرا حبیب جو بھی تمہیں دے، اگر وہ تمہیں اصول کی تعلیم دے تو تم اسے لے لو، اگر وہ تمہیں فروع کی تعلیم دے تو تم اسے لے لو، اگر وہ تمہیں نماز کی تعلیم دے تو تم اسے لے لو، اگر وہ تمہیں روزے کی تعلیم دے تو تم اسے لے لو، اگر وہ تمہیں صوم و صلاۃ و حج و زکوٰۃ و خمس کی تعلیم دے تو تم اسے لے لو، اگر وہ تمہیں امر بالمعروف سکھائے، نیکیوں کا حکم دے تو اسے لے لو، اگر وہ نہیں عن المنکر کرنے پہ آ جائے تو تم اس سے باز آ جاؤ۔ نہیں عزیزو، جملوں کو سمیٹ کے کہوں، اگر وہ کہے کہ تم فلاں سے محبت اختیار کرو، فلاں سے نفرت اختیار کرو تو تمہیں اسے ہی کرنا پڑے گا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی میرا رسول جو بھی کہے شرافت سے اس کو مان لو۔ یہ ترجمہ بھی ذرا سا اپنی طرف سے کر رہا ہوں، کبھی یہ سوچیں بھائی جا کے دیکھیں بعد میں کہ ہاں مولانا نے حوالہ دیا تھا سورہ حشر کی 7ویں آیت پارہ نمبر 28، وہاں تو یہ سب کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے، شرافت سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول کی بات وہی مانے گا کہ جو رسول کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہو، جو خود شرافت رکھتا ہو، جو خاندانی آدمی ہو، یا یوں کہوں عزیزوں اور دوستوں، جس کے دل اور ایمان اور دماغ میں ایمان کی خوشبو، رسالت پر ایمان رچا بسا ہو، وہی رسول اللہ کی بات مانے گا، ورنہ وہ تو کبھی کہیں پہ شک کرنے پہ آ جائے گا، کبھی کہیں پہ شک کرنے پہ آ جائے اور کہے گا صلح حدیبیہ میں کہ میں نے جب سے اسلام لایا اور اس وقت سے مجھے کبھی رسالت پہ ایسا شک ہوا ہی نہیں، ما شککت منذ اسلمت، یعنی میں نے آج تک کبھی ایسا شک رسالت کی بات پہ کیا ہی نہیں جیسا آج صلح حدیبیہ کے موقع پہ کر رہا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کا رسالت پہ ایمان نہیں ہے تو آپ ان کی بات کو کہاں سے تسلیم کرنے والے ہیں؟ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ما آتاکم الرسول، جو میرا رسول تمہیں دے فخذوہ، اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روک دے شرافت سے رک جاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اور یاد رکھو کہ اللہ کے حکم کی پرواہ کرو، اللہ سے ڈرو نہیں۔ یہ ذرا سا بہت سنبھل کے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ڈرو نہیں، اللہ کوئی ڈرنے ورنے کی ذات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو علماء کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی بزرگ کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی آپ دیکھیں جو ہے دنیا میں جو بھی اس طریقے کا احترام ہوتا ہے، تعظیم ہوتی ہے، اور آپ
چاہے گھر میں دیکھیے، چاہے باہر کی دنیا میں دیکھیے، کسی جگہ بھی اگر کسی کا کوئی احترام کرتا ہے تو کیا خدا نخواستہ اس کے قوت بازو کی بنیاد پہ اس کا احترام کرتا ہے کہ صاحب بہت طاقتور ہیں، بہت ان کے قوت بازو ان کے یہاں بہت زیادہ ہے، اور یہ خدا نخواستہ اگر ہم نے ان کا احترام نہیں کیا تو کیا کرے گا، وہ ہمیں مار دے گا، اپنا جو ہے اپنا قوت بازو استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس بنیاد پہ خدا نخواستہ نہیں، یا آپ اگر کسی عالم کا احترام کرتے ہیں تو خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس عالم کی طاقت سے ڈرتے ہیں، نہیں عزیزوں اور دوستوں، جملے کو بدل کر کہوں، صاف لفظوں میں کہوں کہ آپ اگر کسی بزرگ کا احترام کرتے ہیں، کسی عالم کا احترام کرتے ہیں، اللہ رسول کی باتوں کا احترام کرتے ہیں، تو صرف اس لیے چونکہ اس نے یہ بات کہی تھی لہٰذا میرے اوپر اس کی بات ماننا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر میں نے اس کی بات مانی ہے تو میں اس بات کی کبھی بھی پرواہ نہیں کروں گا کہ ان سے میں اپنا دامن بچاؤں، ان سے اپنا منہ چراؤں۔ اب ظاہر سی بات ہے جس نے بھی اللہ اور رسول کی بات مانی، جس نے بھی اپنے بزرگوں کی بات مانی، وہ کبھی بھی اس کی پرواہ کیے بغیر نہیں رہے گا، یعنی اس پہ اگر عمل پیرا ہوتا رہے گا تو اس کی پرواہ کرتا ہوا نظر آئے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات کی وجہ سے، اس کی قوت کی وجہ سے اس سے ڈر کر احترام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سے بڑھ کے تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے حکم کی بجاوری کے لیے پرواہ کرتے ہیں۔ رسول کا بھی اسی طریقے سے ہم اگر احترام کرتے ہیں تو صرف اس لیے کیونکہ ہم اس کی کہی ہوئی باتوں پر ایمان لے کے آتے ہیں اور اس کی کہی ہوئی باتوں پہ باتوں کو تسلیم کر کے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور یاد رکھو اگر تم نے پرواہ نہیں کی ان کے احکام کی تو یاد رکھو کہ اللہ شدید العقاب ہے، بہت زیادہ شدت اور حدت کے ساتھ وہ تمہیں عذاب دینے والا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت شدت کے ساتھ بہت شدید عذاب تمہیں دینے والا ہے۔ یعنی اگر تم نے اللہ اور رسول کی کہی ہوئی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا، اگر ان کے سامنے سلنڈر نہیں ہوئے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے بچا نہیں سکتا، اور تم کوئی بھی تمہیں عذاب الہی سے بچا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیزوں اور دوستوں، میں آپ کے سامنے تاریخ کا وہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے اللہ نے کیسے اپنے عذاب کو نازل کیا۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ ابرہہ کے لشکر نے جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر سمیت خانہ کعبہ پہ حملہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ابابیلوں کی منقاروں میں، چوچوں میں صرف چھوٹے سنگریزے ان کے ذریعے سے بھیجا، اور اس کے بعد جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ اپنا لشکر لے کے آیا تو اس کے لشکر کو اور ابرہہ کو تہس نہس کر دیا، بھوسی بنا دیا، بلکہ یوں کہوں اپنی زبان میں ان کے یہاں بھوسا بھر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کو کہنا پڑا کہ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب تک یہ آیت رہے گی تب تک جو شخص بھی خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ اپنے زمانے کا ابرہہ رہا ہو چاہے آج کے اس زمانے کا ابرہہ رہا ہو، اگر کوئی بھی خانہ کعبہ کے سلسلے میں چھیڑخانی کرے گا، اگر اس کو خالی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے عزیزو، آپ دیکھیں اس کووڈ کے زمانے میں بھی وہ مجبور ہوتے ہیں کہ کم سے کم 10-20 ہزار حاجیوں کو حج کرنے کی اجازت دی جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو تاریخ پھر اپنے آپ کو ریپیٹ کرے اور ہمارے اوپر ابرہہ کی طرح عذاب نازل ہو جائے اور ہماری بادشاہت اور سلطنت ساری مٹی میں مل جائے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اچھا یہ تو چھوٹے چھوٹے سنگریزوں کی بات ہے، بات آ گئی ہے عذاب الہی کی، تو اب سنی لیجئے جو ہے ایک عذاب اور بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اور وہ کس وقت نازل کیا تھا؟ میں نے کیا کہا، وہ آیت میں وارننگ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا حبیب جو بھی تمہیں دے شرافت سے لے لو، شرافت سے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا حبیب تمہیں روک دے
اس سے باز آ جاؤ۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ کے حکم کی پرواہ کرو، رسول کے حکم کی پرواہ کرو، ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو اللہ شدت کے ساتھ عذاب دینے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب غدیر خم کا واقعہ ہوا تو اس وقت ایک منکر ولایت علی نے کیا کہا کہ ارے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو اپنی مرضی سے غدیر خم میں 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر مولا بنا دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم میرے اوپر اٹیک کر رہے ہو، میرے حبیب کے اوپر اٹیک کر رہے ہو تو صحیح، میں تمہیں اوپر پتھر کا ایسا عذاب نازل کروں گا کہ رہتی دنیا در حق منکر ولایت علی کے لیے وہ سب کے لیے ایک عبرتناک واقعہ بن جائے۔ اسی لیے سورہ معارج نے پڑھ کے کہا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، ایک سائل نے مجھ سے عذاب کا سوال کر لیا، اب کوئی بھی کافر طاقت اسے دفع نہیں کر سکتی ہے، اور ایسا عذاب آیا کہ اب میں اسے ممبر پہ نہیں بیان کر سکتا۔ ایک پتھر خالی آیا اور اس کے سر سے جو پڑا کہاں کہاں سے پار کرتا ہوا نکل گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اسی لیے جعفر جلال پوری نے کہا اہل جہاں انکار نہ کرنا، اہل جہاں انکار نہ کرنا، کل جو خدا تھا آج بھی ہے، پاس خدا کے حارث جیسا آج بھی پتھر رکھا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو اللہ ممکن ہے ایک بے نمازی کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی رحمانیت اور رحیمیت جوش میں آیا جائے، معاف کر دے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حبیب اور اس کے جانشین برحق کے سلسلے میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی کسی طریقے کی کمی کی، کوتاہی کی، تو میں اسے بخشنے والا نہیں ہوں۔ عزیزو اور دوستو، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اوپن ارشاد ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ آپ دیکھیے غدیر کا واقعہ ہوا ہے سن 10 ہجری میں، اور پیغمبر کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری 28 سفر المظفر کو، اور اس کے بعد رسول اللہ نے اپنے زمانے میں جو کچھ بھی پیغام ولایت دیا، جو بھی تبلیغ کی، تبلیغ رسالت کی، وہ سب کچھ کرنے کے بعد جب آپ کا آخری وقت آیا تو اس وقت حبیب خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے جاتے چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو پھر علی کی ولایت کو یاد دلا دوں، اور اس وقت میرے آخری نبی نے کہا ایتینی قلم و دوات، یعنی میرے پاس قلم اور دوات لا دو، حتی اکتبا کتابا لن تضلوا بعدی ابدا، لن تضلوا بعدہ ابدا، تاکہ تم ہرگز اس کے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے ایک بزرگ نے بڑھ کر کہا کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن ان ھذا الرجل لیہجر، کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ خاکم بدہن کہ یہ رسول اللہ کو بخار چڑھ گیا ہے، یہ ہذیان بک رہے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا تو اس وقت میرے حبیب کو جلال آ گیا، پیغمبر کو جلال آ گیا، اللہ کے حبیب کو جلال آ گیا، اور اس وقت یہی جملہ کہا قوموا انی، تم میرے پاس سے یہاں سے دور ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ عزیزوں اور دوستو، دل چاہتا ہے آپ کے سامنے جملہ کہوں، اب مجھ سے دنیا یہ نہ پوچھے آپ کیوں فلاں کو نہیں مانتے اور فلاں کو بہت سر چڑھائے رہتے ہیں، تو ہم ان سے صرف یہی اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے جس کو ہمیشہ اپنے گلے لگایا، جسے اپنے سر چڑھایا، ہم بھی اسے اپنے گلے لگاتے ہیں، اسے سر چڑھاتے ہیں، اور جس کو پیغمبر نے اپنی بزم سے نکال دیا ہے، ہم نے بھی اپنی بزم سے ان کو اٹھا دیا ہے، نکال دیا، ان کے ذکر سے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ بھئی بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ فلاں کو مانتے نہیں۔ اچھا ایک جملہ اور بدل کے یہیں پہ کہتا ہوں آپ کے سامنے، دیکھیے ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، ہم کسی کو
کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، لیکن ہاں ہر برے کو صحابی بھی نہیں کہتے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، واقعاً صحابی ہو تو ہم اس کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم تو اس کی نالین سیدھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کی خدمت گزاری کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ہر برے کو صحابی نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں ایک معیار ہے، ہم تو ایسے امام کو بھی مانتے ہیں جو معصوم ہو، جو نیک ہو، اس کی زندگی میں کہیں دور دور تک گناہ کا تصور بھی نہ ہو، تو گناہ میں ملوث ہونا تو دور کی بات ہے۔ اب عزیزوں اور دوستوں، دل چاہتا ہے ایک جملہ کہوں، ہم تو ایسے کو مانتے ہیں کہ اگر ہم ان کا نام لے لیں تو بگڑے ہوئے فساد، بگڑے ہوئے اختلاف ایک جگہ ہو جائے، سارے اختلافات دور ہو جائے، لیکن آپ کے یہاں ایسا ہے کہ اگر ان کا نام لے لیا جائے تو فتنہ و فساد رونما ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بے ہے نہیں ایسا جو ہے، ہم ایسے کو مانتے ہیں، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی سلطنتیں، ہمارے ائمہ کا نام جب آتا ہے تو سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کے ہاں ایک چھوٹا موٹا کوئی بچہ بھی ہو، کوئی نوجوان بھی ہو، اگر آپ کے ان کا نام لے لیا جائے تو صاحب ارے آپ نے ان کا نام لے لیا۔ عزیزوں اور دوستوں، جملہ بدل کے کہوں، ظاہر سی بات ہے ہم ایسے کو مانتے ہیں، ہم ایسے رہنما رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کسی موڑ پر، کسی موقع پر شرمندہ نہیں کیا، اور آپ ایسے کو مانتے ہیں کہ آپ ان کی ولادت سے لے کر ان کی رحلت تک، انتقال تک، بڑے سارے ایسے مرائل ہیں جہاں پہ آپ کو شرمندہ ہی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، جس کو خود اپنی پرواہ نہیں، جس کو یہی نہیں پتا کہ میری نجات ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہ امت کو کیا نجات دلا سکتا ہے؟ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے، میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ آج پہلی مجلس ہے، لہٰذا چاہتا ہوں کہ کچھ معروضات اسی طریقے کے آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور عزیزوں، جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے، صاحب یہ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ 1400 سال سے جو ہے وہ وہی رونا وہی دھونا، نہیں اعتراض ہوتا ہے نا، لیکن چونکہ بنے کا ایسے ماحول میں ہمارے نوجوان رہتے ہیں، یا ہم آپ سارے مومنین رہتے ہیں، جہاں پہ بقول ہمارے استاد آیت اللہ مصباح یزدی صاحب کے کشور ہزار آئین، پیغمبر نے تو کہا تھا کہ 72 فرقے ہوں گے، لیکن وہ آ کے یہاں پہ ایک دورہ کیے، انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں پہ 72 فرقے نہیں 1000 فرقے رہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جہاں 1000 فرقے ہوں تو ہزار فکریں پائی جائیں گی، 1000 وہاں پہ مکتب و ملت اور مکتب فکر پائے جائیں گے۔ تو عزیزوں اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو پھر وہی اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ روتے ہیں، 1400 سال کے بعد بھی جو ہے وہی گریہ، وہی رونا، وہی دھونا ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں ان سے صرف اور صرف یہ کہوں گا کہ ہم روتے ضرور ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کا حوالہ ہے، ہمارا جو بھی کام ہے وہ قرآن کی روح میں ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہیں چاہیے کہ ہنسو کم رو زیادہ، تمہیں چاہیے کہ ہنسو کم رو زیادہ۔ تو ہم قرآن کے، اللہ کے حکم کے مطابق زیادہ روتے ہیں، ہنستے کم ہیں، لیکن آپ ہنستے کیوں ہیں؟ اور آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کس بنیاد پہ ہنستے ہیں؟ آپ کے یا تو یہ کہیے کہ ہم ان کو چاہنے والے ہیں کہ ہمیشہ ان کی بدتسی دکھائی دیتی تھی اس لیے ہم ہنستے ہیں۔ ہم تو بماغے دہل کہتے ہیں، جیسے ہی شہزادہ حسین اس دنیا میں آیا ہے اور رسول اللہ نے اپنے ہاتھ پہ اپنے نواسے کو لیا اور اس کے بعد رسول اللہ نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اب ہم سے دنیا کہتی ہے صاحب رونا بدعت ہے، میں کہتا ہوں رسول اللہ یہ اپنے نواسی کے ولادت پر، اپنے نواسے حسین کی ولادت پر گریہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ امت مسلمہ کو میسج دے رہے ہیں، یاد رکھو حسین پہ رونا بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ رونے ہنسنے کی بات آ گئی، اب سنی لیجئے، آگے بڑھیے۔
سورہ توبہ ظاہر ہے 10ویں پارے میں اور 11ویں پارے میں یہ آتا ہے. اور اس کے بعد اور بڑھیے آگے، جب آپ قرآن کریم کی 6236 آیتوں کا مطالعہ کریں گے تو آگے بڑھیں گے، آپ پہنچیں گے سورہ نجم میں. سورہ نجم، وہاں پہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 60 میں کہتا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تمہیں حیا نہیں آتی. میں ذرا اپنے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں. وَتَضْحَكُونَ یعنی لب و لہجہ قرآن کی آیت کا ایسا بتا رہا ہے. وَتَضْحَكُونَ اما میاں تم ہنس رہے ہو، وَلَا تَبْكُونَ اور تم رو نہیں رہے ہو. یعنی اللہ کو تعجب ہنسنے والوں پر، رونے والوں پر تعجب نہیں ہے. یہی وجہ ہے عزیزوں اور دوستوں، یہاں پہ دنیا میں جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو کبھی بھی ہنسنے والے انسان سے کوئی نہیں پوچھتا ہے تو گریہ کرنے والے سے پوچھتا ہے تاکہ ہمدردی کا اظہار کرے. ہم گریہ اس لیے کرتے ہیں لوگ ہم سے پوچھے بھائی کس بات پہ رو رہے ہو، تاکہ جب وہ ہم سے پوچھے کہ بھائی کس بات پہ رو رہے ہو تو ہم بتائیں کہ ہمارے حسین مظلوم کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہے، تاکہ وہ مظلوم کا حمایتی ہو جائے، مظلوم کا سپورٹر ہو جائے اور ظالم کا نقاب، ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹ کے سامنے آ جائے اور تمام ظالم بے نقاب ہو جائیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. تو روتے ہم اس لیے ہیں کہ قرآن نے صاف صاف کہا وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. تم عجیب آدمی ہو، ہنستے ہو، روتے کیوں نہیں؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہنسنا شاید خلاف عادت اور خلاف فطرت تو ہو سکتا ہے، لیکن رونا عین مطابق فطرت ہے. یہی وجہ ہے عزیزوں اور دوستوں، عبدالکلام کا جملہ یاد آ گیا تو آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایک مرتبہ ایسے ہی کہیں کسی جگہ پہ معاملہ ہوا تو سب اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ ماں کی عظمت کے اوپر ایک جملہ کہیں. تو جناب عبدالکلام کا جملہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. عبدالکلام کہتے ہیں ماں کی عظمت کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اگر وہ رو دیتا ہے تو ماں ہنس دیتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. معلوم ہوا کہ رونا یہ انسان کی زندگی اور حیات کی علامت ہے، لیکن اگر کوئی انسان نہ روئے تو معلوم ہوا وہ قوم مردہ ہے، وہ انسان مردہ ہے، وہ ضمیر مردہ ہے. ہم رو کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم زندہ ضمیر اور زندہ دل انسان ہیں، زندہ دل قوم ہیں. اب آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کیجئے کہ آپ زندہ قوم ہیں یا مردہ قوم ہیں. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. دو آیت پیش کیے، چاہتا ہوں کہ ایک دوسرا رخ اور بھی پیش کر دوں. پیغمبر جنگ احد کا معرکہ، آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں جناب حمزہ سید الشہداء رسول اللہ کے چہیتے چچا ان کی شہادت ہوئی. اور شہادت کے بعد میرے پیغمبر نے جیسے ہی آپ کے لاش مبارک پہ نظر کی تو اس وقت ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اما حمزہ فلا بواکی لا. ارے یہ کیا ہو گیا ہے، میرے چچا حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. تو اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ مدینے کی عورتوں نے آ کر جناب حمزہ سید الشہداء کی لاش پر گریہ کیا، ماتم کیا. اس وقت پیغمبر کو چین آیا. اب عزیزو جملے کو بدل کے کہوں، آج بھی ہم جو حسین مظلوم پہ گریہ کرتے ہیں، حضرت امام حسین سید الشہداء پہ گریہ کرتے ہیں، یہ ہم اپنے لیے نہیں سر و سینہ پیٹتے بلکہ رسول اللہ کے دل کی تسکین دینے کے لیے ہم سر و سینہ پیٹتے ہیں، تاکہ آپ کے نواسے کی شہادت پہ رسول اللہ کو چین آ جائے، ان کی بیٹی کو چین آ جائے. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو عزیزوں اور دوستو، ہمارے پاس جو بھی ہے معاملہ وہ سب کچھ حوالے کے ساتھ ہے. اور جس کو بھی آج پہلی مجلس ہے لہٰذا چاہتا ہوں کہ یہ بھی عرض کر دوں کہ جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے بلا تفریق مذہب و ملت، چونکہ یہ مجلس اعضاء درسگاہ حسینی ہے، یہاں پہ لمحہ فکرہ دیا جاتا ہے تمام ملت مسلمہ کو بلا تفریق مذہب و ملت. ہر انسان کو، ہر بشریت کے ایک ایک فرد کو
یہ میسج دیا جاتا ہے کہ وہ اس درسگاہ حسینی میں آئے اور دیکھیں کہ واقعاً یہاں پہ کیسے کیسے آپ کو سبق سکھائے جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ہم نے کبھی بھی اپنی عزاداری کو، اپنے گریہ و ماتم کو اپنے طور پہ نہیں کیا، جیسے کہ وہ قرآن میں آیت ہے انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون وانا علی آثارہم مہتدون۔ دو طریقے کی آیت ہے، ایک آیت کے گیپ کے بعد، یعنی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا تو ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے، ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ہم ان سے اتنا کہیں گے کہ یاد رکھو، ہمارا کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ گریہ ہو، چاہے وہ ماتم ہو، چاہے وہ نماز ہو، رسول نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی تم اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب ہم نے اگر رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ ہاتھ کھلے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی ہاتھ کھلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ایک ساتھ ظہر عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے مغرب عشاء کی ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اب عزیزوں اور دوستوں، نئی جملے کو بدل کے کہوں، اب ہے دنیا کا کوئی ایسا مسلمان، کوئی حاجی جو ایام حج میں جائے اور میدان عرفات میں یہ کہے کہ میں آج اپنی ظہر اور عصر کو ملا کے نہیں پڑھوں گا، الگ الگ پڑھوں گا؟ ہر ایک ملت مسلمہ کا فرد کہے گا ارے سرکار کیسی باتیں کرتے ہیں، اگر ہم اپنی اس نماز کو ظہر عصر کی میدان عرفات میں ملا کے نہیں پڑھیں گے تو ہمارا حج داؤں پہ لگ جائے گا، لاکھوں روپیہ ڈوب جائے گا، حج باطل ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حج باطل ہو جائے گا، ان کا لاکھوں روپیہ ڈوب جائے گا۔ ظاہر حج باطل ہو گیا، گئی بھینس پانی میں، اپنی زبان میں کہا جائے ہے نہیں، گئی بھینس پانی میں تو ظاہر سی بات ہے لاکھوں روپیہ اس کا ڈوب جائے گا۔ نہیں، یہ چونکہ میں نے کہا یہ باتیں اپنے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی فون آتا ہے، کبھی کبھی ایسے سوال کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے یہاں تو کوئی کلاس عمومی طور پہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ ان کو بتایا جائے، سنایا جائے، لیکن یہ بہترین درسگاہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو ہر طریقے کے سوال جواب، جو بھی آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، یا جو بھی ملت مسلمہ کا کوئی بھی فرد ہو، اس کو یہ جواب دیا جاتا ہے تاکہ وہ واقعاً سوچنے پہ مجبور ہو جائے اور یہ بھی تو سوچے کہ صاحب اہل بیت کا بتایا ہوا مذہب اور ان کی شریعت جو ہے وہ آسان شریعت ہے یا ہماری شریعت آسان ہے؟ ہم نے جن کے در سے، جن کے پاس سے ہم نے شریعت لی ہے، انہوں نے ہمیں آسان شریعت کی۔ آج دیکھیے دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے آسان سے آسان راستہ اختیار کرے، آسان سے آسان مذہب اپنائے، اور یہی وجہ ہے عزیزوں اور دوستوں، جتنا آسان طریقہ ہمیں اہل بیت نے دیا، اہل بیت رسول نے دیا، کسی اور دروازے پہ نہیں ملنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم اپنے نوجوانوں کو کبھی نہیں روکتے تم فلاں جلسے میں نہ جانا، تم فلاں جگہ نہ جانا، لیکن دوسرے مذہب والے آپ کو مل جائیں گے، وہ بینڈ لگا دیں گے اپنے بچوں کے اوپر کہ دیکھو فلاں جلسے میں نہ جانا، فلاں امام بارگاہ میں نہ جانا، فلاں امام فلاں حسینیہ میں نہ جانا، فلاں مولوی کے پاس نہ جانا۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے ہاں سچائی کتنی ہے اور ہمارے اندر صداقت کتنی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مجلس عزائے حسینی میں شریک ہوتے ہیں اور آپ اس مجلس عزائے حسینی میں شریک ہونے کی اہمیت کو کم نہ جانیں۔ ابھی کل پرسوں آپ نے جناب حبیب کے مصائب سنے ہوں گے اور مسلسل سنی رہے ہوں گے یوٹیوب وغیرہ پہ بھی اور دوسری چیزیں، ممکن ہے یہ واقعہ بھی کسی نے سنا ہو، لیکن جس نے نہیں سنا اس کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب حبیب کے شہادت کے بعد آپ کو پتہ ہے جناب حبیب کی ذات کیا ہے؟ جناب حبیب وہ ہیں جو رجل فقیہ کے عنوان سے مرجع وقت آج کی زبان میں کہا جائے اس عنوان سے جانے اور پہچانے گئے، امام حسین کے بچپن کے دوست کہلائے، اور خود جناب حبیب کی ذات وہ ہے کہ جو ایک رات میں ختم قرآن کر لیا کرتے تھے، اور
باقاعدہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حبیب کے سرانے جا کے یہ جملہ کہا کہ ارے میرے حبیب تم ایسے تھے کہ ایک رات میں ختم قرآن کر لیا کرتے تھے. اور اس کے پہلے کی مجلس میں مولانا نسیم صاحب سے بھی آپ سن چکے ہیں کہ مولا کے پاس 12 علم تھے، 11 علم تمام لوگوں میں صاحبان علم کو تقسیم کر دیا اور ایک علم بچا کے رکھا جناب حبیب کے لیے. اور جناب حبیب کی ذات وہ ہے جو میسرہ، ایک میمنہ ہوتا ہے رائٹ ہینڈ، ایک میسرہ ایک بائیں ہاتھ کی طرف کے فوج کے وہ سردار تھے، اور قلب لشکر کے سردار جناب مولا عباس تھے. تو آپ سوچیں ان کی اتنی عظمت ہے. اس عالم نے ان کو خواب میں دیکھا اور کہا اے حبیب اب تو ظاہر سی بات ہے آپ کی جنت میں جانے میں کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، آپ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. تو انہوں نے کہا بے شک ساری نعمتیں یہاں فراوان ہیں، یہاں جو چاہیں جنت کی خصوصیت یہی ہے جو دل چاہے وہ حاضر ہے، وہاں پہ آرڈر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن کہا اچھا حبیب اگر آپ کے دل میں دنیا میں رہ کے یہاں آنے کے بعد کوئی تمنا، آرزو، خواہش، کوئی کسک باقی رہ گئی ہو تو بتائیے. تو جناب حبیب نے کہا کہ ہاں میرے دل میں ابھی بھی ایک تمنا کروٹ بدل رہی ہے، بے چین کیے دے رہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے اور اس دنیا میں بھیج دے اور جا کے میں مجلس عزائے حسینی کی تمام برکتوں کو اور تمام نیکیوں کو اپنے دامن میں جمع کر کے اس جنت میں دوبارہ لے کر کے آ جاؤں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو یہ معمولی عظمت نہیں ہے فرش عزائے حسینی کی، یعنی یہاں سے جو برکتیں ملتی ہیں، جو خیرات ملتی ہے، وہ انسان کیئر تو کرے اپنے دل میں، اپنی ذات میں، اپنے وجود میں. کیسے؟ جیسے ہی یہ ایام عزا آتا ہے انسان کو چینج کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے. بڑے بڑے بگڑے ہوئے نوجوان بھی لائن پہ آ جاتے ہیں، سدھر جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں. انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں آپ کے سامنے کوئی واقعہ عرض کروں گا. لیکن آج احترام تبرک، مجلس کے تبرک کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگوں کا سنا ہوا ہے اور بعض لوگ کے لیے شاید نیا ہو. ایک تھے بہت مشہور خطیب آغائے کوثری، حجت الاسلام آغائے کوثری. وہ امام خمینی کے یہاں تہران کیپٹل میں جماران میں وہاں پہ ان کی مجلسیں پڑھتے تھے. عاشور کا دن تھا، وہ مجلس پڑھنے کے لیے ظاہر سی بات خمینی صاحب کیا معمولی مجلس تو نہیں ہوگی، بڑی مجلس ہوگی. اب وہاں کے نوجوانوں نے، بچوں نے ایک مجلس اپنی طرف سے رکھ کر ان سے پڑھوانے کا ارادہ ظاہر کیا، خواہش ظاہر کی. اور بچوں نے بہت ہی دل برداشتہ ہو کر کہا کہ آپ تو بڑے لوگوں کی بڑی مجلسیں پڑھنے والے ہیں، پتہ نہیں ہماری یہ ریکویسٹ آپ قبول کریں گے یا نہیں، ہماری یہ التماس قبول کریں گے یا نہیں، ہم بچوں کی، ہم نوجوانوں کی مجلس پڑھیں گے یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ چونکہ پہلے وعدہ ہے وہاں پر خمینی صاحب کے یہاں جماران میں، میں وہاں مجلس پڑھ کے آتا ہوں تو تمہاری بھی مجلس پڑھ دوں گا. اب مجلس ہوئی. مجلس کے بعد میں نے کہا تبرک کا مسئلہ بہت اہم ہے، وہ میں یادآوری کرنا چاہتا ہوں اس کے ذیل میں. اب جناب کوثری مجلس پڑھ کے جانے لگے تو وہاں پہ ان کے سامنے بلیک ٹی، کالی چائے، ایرانی چائے ان کے سامنے پیش کی گئی. اب اس کے بعد جیسے انہوں نے ایک گھونٹ چائے پی کے سائیڈ میں رکھ دی. بس مسئلہ اور واقعہ سارا یہاں پہ ہے. وہ جیسے ہی وہ ایک گھونٹ چائے پیے، بقیہ آپ سوچیں مثلا فرض کریں اتنا بڑا کپ ہے، ایک گھونٹ پیا اور بقیہ رکھ لی. گویا ایسا ہے کہ ساری چائے رکھی رہ گئی. اب وہ گئے رات میں خواب میں دیکھا کہ شہزادی آئی ہیں اور آ کر کہتی ہیں آغائے کوثری چرا چائے آن بچہ رو نہ خوردی. اے کوثری آپ نے ان بچوں کی چائے کو کیوں نہیں پیا، کم لطفی کر دی، آپ نے بہت کم توجہ دی اس تبرک کو. آن چائے ماں بادست خودم درست کر دے بودم، ارے وہ چائے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. اب عزیزوں اور دوستوں مجھے نہیں معلوم کون سا تبرک جس میں بی بی کی رضایت شامل ہے، امام حسین کی رضایت شامل ہے. کبھی بھی کسی کا دل نہیں توڑنا. ہمیشہ یاد رکھیں تبرک اتنا ہی لیجئے جتنا آپ کے
کے شایان شان ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے. کبھی تبرک کو لے کر کے اسراف اور برباد نہ کیجیے گا. میں نے کہا شہزادی نے کیا کہا؟ ایک معمولی سی چائے، وہ بھی سادی چائے یہاں کی زبان میں کہا جائے. لیکن بی بی نے کہا کہ اے کوثری آئندہ اب اس طریقے سے. اب سوچے ایک عالم، ایک مولا کا مداح اور ایک بی بی کے بیٹے کا ذاکر اس طریقے سے جب کر رہا ہے تو بی بی اس کو بخش نہیں رہی ہے. تو ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اگر واقع تبرک کا احترام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ہاں عزادارو، آپ کو پتہ ہے آج یہ نوجوان جمع ہیں، کس کے لیے جمع ہیں؟ یہ بچے جمع ہیں، یہ بزرگ جمع ہیں. آج امام حسین کے ایک نوجوان کا ماتم کرنا ہے. عزادارو، تاریخیں گزرتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں. امام حسین علیہ السلام جیسے راہ کربلا میں قصر بنی مقاتل پہ پہنچے ہیں، ایک مرتبہ آپ کو غنودگی طاری ہوئی، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ مقاتل کے فقرات ہے 2 یا 3 مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. بازادارو یہ جملہ سننا تھا. جناب علی اکبر تڑپ گئے. کہا ہے بابا آخر یہاں پہ تو مقام حمد ہے، مقام شکر ہے، آپ یہ انا للہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا بیٹا علی اکبر، ارے تمہیں نہیں پتا، ارے ہمارا قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے، لیکن میں نے دیکھا ایک منادی ندا دے رہا ہے القوم یسیرون والمنایا تسیر علیہ. ارے یہ ننازہ قافلہ تو آگے بڑھ رہا ہے لیکن موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. آزادارو، جیسے ہی یہ جملہ سنا جناب علی اکبر تڑپ گئے اور کہا یا ابل اسناد الحق، اے بابا کیا ہم راہ حق پر نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے بیٹا علی اکبر، ارے اگر ہم راہ حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو اس وقت میرے مولا نے دعا دی فجازاک اللہ عن ولد، ارے ایسے بیٹے کو اللہ جزائے خیر دے جو اپنے دل میں یہ کسک رکھ رہا ہے، یہ تمنا رکھ رہا ہے، یہ اظہار کر رہا ہے بابا جب ہم راہ حق پر ہیں تو اب چاہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم جا کر موت پر ٹوٹ پڑے. آزادارو اجرکم اللہ. مولا کا قافلہ کربلا میں پہنچا، تمام لوگ ایک ایک کر کے تمام اصحاب شہید ہوئے. اب آج سے آزادارو، آج سے بنی ہاشم کی باری آئی. آزادارو، بنی ہاشم کا پہلا شہید جسے زیارت نائیہ میں امام زمانہ نے کہا میرا سلام ہو اس شہید پر جو بنی ہاشم کا پہلا نوجوان شہید ہے جسے دنیا علی اکبر کے نام سے جانتی ہے. آزادارو، اس کے بعد میرے مولا ہر ایک کو اجازت دینے میں کشمکش میں مبتلا ہوتے تھے، لیکن ایک مرتبہ اپنے نوجوان بیٹے کو بلایا تقدم ولدی، اے بیٹا آؤ میدان شہادت کی طرف آگے بڑھو. یہ واحد شہید کی خصوصیت ہے کہ جسے میرے مولا نے اجازت نہیں دی. کہا ہے بیٹا علی اکبر، ارے جاؤ خیمے میں جاؤ اور جا کے سیدانیوں سے رخصت آخر کر لو. بازادارو، جناب علی اکبر گئے اور ایک مرتبہ جیسے ہی سیدانیوں کے خیمے میں پہنچے ایک آواز دی السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا ربا یا فضہ، ارے تم سب پر میرا سلام. اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا ہذا سلام سلام آخر. لیکن یاد رکھو اے بیویو، اب یہ علی اکبر کا دنیا میں آخری سلام ہے. یہ سن کر سیدانیاں تڑپ گئی، اپنے حلقے میں جناب علی اکبر کو گھیر لیا. آزادار ہو، جناب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو کبھی کوئی بیوی آگے بڑھ کے کہتی ہے یا اکبر ارحم غربتنا، اے علی اکبر ارے ہماری غربت پہ رحم کرو. ارے کوئی بیوی آگے بڑھ کے بازو تھام لیتی، اے بیٹا علی اکبر ارے تم تو جا رہے ہو لیکن ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ اے بیٹا اکبر ارے تم جا رہے ہو لیکن ہمیں کس کے حوالے کیے جا رہے ہو؟ آزادارو، راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے ارے میں نے دیکھا کہ یہ شہزادہ کبھی خیمے سے باہر آتا ہے پھر خیمے میں بلا لیا جاتا ہے، لیکن آزادارو جناب علی اکبر کسی طریقے سے خیمے سے رخصت ہوئے. اب آپ جیسے ہی میدان کی طرف آگے بڑھے کچھ قدم چلے تھے، ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی محلن محلن یا بنیا
मरतबा और अपने नाना की ज़ियारत कराते जाओ, इसलिए कि मुझे पता है अब तुम जब जाओगे मक्तल में मुझे नहीं मालूम तुम किस हालत में वापस आओगे। आज़ादारो, इधर जनाब फिज़्ज़ा को बुलाया और बुलाने के बाद इमाम हुसैन ने कहा अरे जाके इसकी माँ अली अकबर की माँ से उम्मे लैला से जाके कहो अली अकबर का बहुत बड़े पहलवान से मुकाबला है, जाकर उससे कहो कि उसके हक में दुआ करे, इसलिए कि माँ की दुआ बेटे के हक में अल्लाह बहुत जल्द कबूल कर। बस ये दुआ करना था। एक मरतबा देखा शहजादा अली अकबर जंग करने के बाद दोबारा मैदान से खैमगाह पे आया और आके अपने बाबा की बारगाह में एक अजीब सवाल करता है, या वाह कद कतल लेलता, या बाबा अरे प्यास मारे डाल रही है, अरे मेरे मौला मजबूर है। इस जवान बेटे ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई सवाल नहीं किया, अब जवाब दे तो क्या दे। एक मरतबा कहा या बोलैया हाथ लिसाना, ऐ बेटा तुम्हारा जवाब मैं क्या दूं, एक काम करो कि अपनी जबान मेरे मुंह में रख दो। बस जैसे ही जनाब अली अकबर ने अपनी जबान मौला के जबान में रखा, समझ गए बाबा क्या कह रहा था। अरे बाबा आपकी जबान पे तो कांटे पड़े हुए हैं, आपकी जबान मुझसे ज्यादा खुश्क है, अजर को बर अल्लाह लो ज़्यादा हो। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा बेटा अली अकबर अरे जाओ मैदान में जाओ, तुम्हें नाना रसूल खुदा जाके जामे कौर से ऐसा सैराब करेंगे फिर कभी तुम्हें प्यास न लगेगी। लो ज़्यादा जनाब अली अकबर दोबारा मक्तल में आए। एक मरतबा हसीन इब्न मनमीर ने लड़ते लड़ते एक ऐसा नैज़ा मारा कि जनाब अली अकबर के सीने पे पैवस्त हो गया। आज़ादारो, और एक जालिम ने एक तलवार का ऐसा हमला किया कि एक मरतबा जनाब अली अकबर से घोड़े पे सबला न गया और तमाम भागी हुई फौजें सिमट आई। मकातिल के अल्फाज है फ़क़त हो बसयूफ़िहिम, अरे इस नौजवान की लाश के जालिमों ने टुकड़े टुकड़े कर डाले। एक मरतबा आवाज़ दी या बता अलैका मिन्नी सलाम, ऐ बाबा अपने जवान बेटे का आखिरी सलाम कबूल करे। बाज़ादारो जैसे ही ये सुना मेरे मौला ने बरसिया पड़ा या बुनैया अला दुनिया बादल कलाफा, ऐ बेटा तुम्हारे जाने के बाद हुसैन की दुनिया तारीख हो गई, अब हुसैन में कोई सुझाई नहीं देता। एक मरतबा मेरे मौला कहते हैं ऐ बेटा अली अकबर अरे मुझे आवाज़ दो ताकि मैं तुम्हारी आवाज़ के सहारे तुम्हारे सराहने पहुँचूँ। आज़ादारो मेरे मौला कैसे कैसे पहुँचे वो उनका दिल बता सकता है। आज़ादारो जैसे ही अपने नौजवान के लाशे पे पहुँचे एक मरतबा मख्तर के अल्फाज है, सबसे पहले जनाब अली अकबर को तड़पता हुआ देखा, अपने उसके पैरों को अपने सीने से लगाया शायद कुछ चैन मिल जाए, लेकिन जब कोई आराम ना मिला फवज़ा खद्दहु अला खद्दिही, तो मेरे मौला ने अपना रुखसारा जनाब अली अकबर के रुखसारे पे रख दिया शायद अब चैन आ जाए। लेकिन एक मरतबा जनाब अली अकबर ने हिचकी ली और जान और रूह निकल गई। आज़ादारो इसके बाद मेरे मौला ने एक और मर्सिया पढ़ा या बुनैया लक़द इस्तरहत मिन हम्मि दुनिया व गम्मिहा व बक़िया अबूका वहीदन फरीदा, ऐ बेटा तुम तो दुनिया से सिधार गए, तुम तो चले गए, लेकिन अपने बाबा को यक्का तन्हा बेकसो बेयारो मददगार छोड़ गए। आज़ादारो अब ये जवान का लाशा है, मौला अपने साथ लाना चाह रहे। आखिरी जुमला आपकी ज़हमत था। जनाब अली अकबर से एक मरतबा कहा बेटा अरे अब मुझे इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे लाश को उठा सकूं, अरे तुम भी एक काम करो कि अपने हाथ को मेरी गर्दन में डाल दो ताकि इस सहारे से मैं तुम्हारी लाश खैमे पे
میں جا سکوں۔ بازادارو مقاتل بتاتے ہیں امام نے کتنا کوشش کی، جتنی مرتبہ کوشش کرتے ہیں لاش اٹھائی نہیں جاتی۔ ایک مرتبہ بنی ہاشم کو بچوں کو دیکھا، آواز دی یا اطفال بنی ہاشم احملوا اخاکم الی الفسطی، اے بنی ہاشم کے بچوں ارے آؤ اپنے امام کی نصرت کرو اور اپنے جوان بھائی کا لاشا خیمے تک لے جاؤ۔ آزادارو لاش خیمے میں آئی، تمام سیدانیوں نے حلقہ بنایا اور حلقہ بنانے کے بعد سیدانیوں نے گریہ و ماتم شروع کیا، واہ اکبرا والیا واہ غربتا انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت ادا کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں جو بھی بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے واسطے جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان سے اس کرونا وبا کو جلد از جلد دور فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین کے کاروبار میں وسعت و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں جو لاولد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما۔ پروردگارہ صاحبان اولاد کو نیک تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا منتقم خون حسین حضرت ولی عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے بہترین اعمال و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین